تو نہینا عن ذالک، ہمیں اس سے منع کر دیا گیا، ہمیں کہا گیا کہ اب السلام علیکم کہا کرو، حالانکہ ان الفاظ میں کوئی بظاہر نہ شرک ہے، نہ اس میں کسی اور مذہب کی طرف کوئی دعوت ہے، لیکن چونکہ یہ الفاظ بہر الجاہلیت کے زمانے کی نمائندگی کرتے تھے، اور اسلام کے تہنیتی اور خیر مقدمی اور سلامتی اور سلام کی جو چیزیں اسلام کی ہیں وہ اس کی اپنی موجود ہیں، تو اس لیے اس کو ساتھ نہیں چلایا گیا کہ یہ بھی کہہ دو یا وہ بھی کہہ دو، کچھ جاہلیت کا کبھی کہہ دو، کبھی اسلام کا کہہ دو۔ اب آپ سوچیں کہ آگے بھی آ رہی ہیں چیزیں کہ جب درست الفاظ کی گریٹنگز سے اسلام کے ہونے کی وجہ سے منع کر دیا گیا ہو، تو اب وہ چیزیں جس کے ساتھ کچھ عقائد کی غلط اور انتہائی غلط چیزیں بھی وابستہ ہوں، تو اس کی مبارکبادیں مسلمانوں کو دینے کی اجازت کیسے دی جا سکتی؟ جیسے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جناب کرسمس کی ہیپی کرسمس کہنا کیسے ہے؟ یہ آ رہی میرے خیال ہے تاریخ بھی قریب اتفاق سے، تو لوگوں کو خاص طور پر جو مسلمان باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں، امریکہ انگلینڈ وغیرہ میں، ہم سے بہت سوالات پوچھتے ہیں کہ جی جو ہماری عید آتی ہے تو یہ کرسچن ہمیں عید کی مبارکباد دیتے ہیں، تو جب ان کی کرسمس آئے تو اگر ہم بھی ان کو ہیپی کرسمس کہہ دیا کریں تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو کرسمس تو ایک عقیدے کے ساتھ وابستہ ایک چیز ہے، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے اس کا، وہ تو کوئی ایسی سادہ سا معاملہ نہیں ہے جیسے کہ ہندوؤں کے تہوار جو ہیں ان کے عقائد کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ آپ کسی بھی تہوار کی وجہ پوچھیں کیا ہے کہ یہ تہوار کیوں منایا جاتا ہے، تو آپ کو اس کے پیچھے ایک کہانی سنائی جائے گی، ایک افسانہ سنایا جائے گا کہ جی اس تہوار کی جو بنیاد ہے وہ یہ واقعہ ہے، یا اس تہوار کی بنیاد یہ نظریہ ہے یا یہ خیال ہے، تو اس کی مبارکباد دینے والا اس کی تائید کر رہا ہے اور وہ اس کو جسٹیفائی کر رہا ہے ان کے لیے کہ ہاں ٹھیک ہے تم اس کو ٹھیک سمجھتے ہو تو یہ چیز ٹھیک ہے، تو مسلمان کو ظاہر بات ہے کہ ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جو سلام و کلام کے معاملہ، جیسے ہمارے ہاں بر صغیر میں اس سلام کی جگہ آپ نے دیکھا ہے آداب عرض ہے اور اس طرح مختلف اور چیزیں، پھر اسی طرح ہمارے ہاں علاقائی زبانوں میں اپنے اپنے الفاظ مروج ہوئے ہیں، تو اگر وہ الفاظ بعض علاقائی زبانیں ایسے ہیں کہ ان کے الفاظ کسی کفریہ تہذیب کی نمائندگی تو نہیں کرتے کیونکہ وہ پوری کی پوری تہذیب وہ بھی اسلامی ہی ہے، لیکن سنت تو نہیں ہے باہر، اس لیے جو سنت کا سلام ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا جو اس میں جو بھی اضافے ہیں جو وہ اس کو مسلمانوں کو اپنی زندگی سے نکالنا نہیں چاہیے۔ اس کے بعد اگر کوئی ایسا خیر مقدمی جملہ کہیں جو کسی اور مذہب کے ساتھ مشابہت جس میں نہ ہوتی ہو یا ان کا طریقہ نہ ہو یا جس سے کوئی غلط عقیدہ نہ ثابت ہوتا ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بندہ کہہ سکتا ہے۔ لیکن عادت جو ہے وہ انسان کو اپنی جو بنانی ہوگی اور جس کا وہ جو اسلام کے اپنے شعائر ہیں اسی کو۔ اسی طرح کی حدیث ہے کہ عقیل ابن ابی طالب، حضرت عقیل حدانی کے بھائی ہیں، ان سے روایت ہے کہ انہ تزوج امرأۃ من بنی جشم، کہ انہوں نے کوئی بنی جشم ایک قبیلہ تھا اس کی خاتون سے نکاح کیا، فقالوا، تو وہ لوگ جو مبارکباد دینے کے لیے آئے تو لوگوں نے کہا کہ بالرفاء والبنین، یہ جاہلیت کے زمانے میں شادی کی مبارکباد دینے کے الفاظ تھے۔ رفا کے مطلب یہ ہے کہ مبارک ہو اور آپس کے اندر، بالرفا کا مطلب ہے کہ زوجین کو، میاں بیوی کو آپس میں محبت نصیب ہو، اور البنین کا مطلب یہ ہے کہ نرینہ اولاد نصیب ہو۔ تو آپ دیکھیں تو اس میں بھی کوئی الفاظ میں تو کوئی قباحت نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کو شادی کے موقع پر انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ دونوں میاں بیوی کو آپس میں محبت نصیب کرے اور نرینہ اولاد نصیب کرے، تو یہ الفاظ میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ جو پوری اصطلاح تھی بالرفاء والبنین، انہی الفاظ کے ساتھ اسی موقع کے اوپر جاہلیت کا شعار تھی، جاہلیت کے زمانے میں کہی جاتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ لا تقولوا ہکذا،
حضرت عقیل نے کہا اپنے ان لوگوں کو جنہوں نے ان کو ان الفاظ کے ساتھ مبارکباد دی تھی کہ لا تقولوا هكذا ولكن قولوا كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لہ وبارک علیہم، کہا کہ اس طرح نہ کہو، اس طرح کو جیسے اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور حضور نے شادی کے موقع پر میاں بیوی کو جو پیغام دیا ہے، میاں بیوی کو جو دعا دی ہے، وہ بالرفاء والبنین کہہ کر نہیں دی، آپ نے دعا دی کہ اللہم بارک لہم فی اللہم بارک لہم وبارک علیہم، کہ اللہ جل شانہ اے اللہ ان کے نکاح میں برکت دے اور خود ان کے اوپر بھی برکت نازل فرما، نکاح میں بھی برکت دے اور بندوں پر بھی تو برکت نازل فرما۔ عقیل ابن ابی طالب نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح اور شادی کی مبارکبادی کے الفاظ یہ ہیں، تو مجھے ان الفاظ میں مبارکباد دو۔ یہ صحابہ کی نے دین کو جس طریقے کے ساتھ عملاً محفوظ رکھا، یہ اس کی بڑی عالی شان مثالیں کہ جب اسی موقع کے یعنی نکاح ہی کے بابرکت موقع پر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہوئے الفاظ ہمارے پاس موجود ہیں، تو پھر ہمیں جاہلیت کے زمانے کے الفاظ اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ہمیں جاہلیت کے زمانے کے الفاظ سے ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طرح اسی موضوع کے اوپر ایک تیسری حدیث نمبر 7 دیکھیں، عن انس قال قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ ولہم یومان یلعبون فیہما فقال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر۔ انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے تو وہاں خوشیوں کے یا تہواروں کے 2 دن متعین تھے، مقرر تھے، جس میں لوگ خوشی مناتے تھے، تہوار مناتے تھے، اور اسی خوشی یا تہوار کو عربی میں عید بھی کہتے ہیں، یعنی عید مناتے تھے آپ کے یہاں۔ تو آپ نے پوچھا مدینہ والوں سے، چونکہ آپ وہاں تشریف لائے تھے، وہاں تو چل رہی تھی روایت پہلے سے، آپ نے فرمایا یہ ان 2 دنوں کی یہ 2 دن کیا ہیں جو تہوار کے دن تمہارے یہاں آتے؟ تو ما هذان اليومان، یہ 2 دن کیا ہے، ان کی بنیاد کیا ہے، ان کی اصل کیا ہے اس میں؟ تو کہا کہ ہم نے جواب دیا، لوگوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، جاہلیت کے زمانے میں یہ کھیل کود اور خوشیاں منانے کے جس کو کہیں دن مقرر تھے، تو وہ چل رہے ہیں، ہم جاہلیت کے زمانے سے ایسے ہی ہو رہا ہے، تو وہ ابھی بھی لوگ مناتے ہیں اس پہ خوشی۔ تو آپ نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ان 2 دنوں کو خوشی کے ان 2 سال میں خوشی کے ان 2 دنوں کو تمہارے لیے 2 اور بہتر دنوں سے بدل دیا ہے، اور وہ ہے بڑی عید اور چھوٹی عید، یعنی عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن، یہ بھی 2 دن ہیں، اور تمہارے لیے عید اور تمہارے لیے خوشی کے دن ہیں۔ تو اسلام کی خوشی کے دن تمہارے پاس موجود ہے۔ فرمایا کہ ان اللہ قد ابدلکم، یہ نہیں کہا کہ ان 2 دنوں میں بھی منا لیا کرو، ان 2 دنوں میں بھی منا لیا کرو، 4 دن ہو جائیں گے تمہاری خوشی کے، کہا کہ اللہ نے بدل دی، ان 2 دنوں کو ریپلیس کیا اللہ جل شانہ نے اور 2 دنوں سے، کہ اب تم خوشی مناؤ گے یا عید مناؤ گے یا عید کہو گے تو وہی 2 دن ہوں گے جو اللہ جل شانہ نے تمہارے لیے بنائے ہیں، کہ وہ اس کے لیے، اور اس کی ترتیب بھی ساری بتائی ہے، اسلامی خوشی کا طریقہ دیکھیں۔ دونوں دنوں کا آغاز عید نماز سے ہوتا ہے، فجر کی نماز کے بعد نماز کی 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں، وہ شکرانہ بھی ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کا اعتراف بھی ہوتا ہے، اور اس میں دعا بھی ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر لوگ اپنی جو اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو اس کو اپنے طریقے کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ 3 احادیث ہماری گزشتہ جمعے کی جو احادیث تھیں 6 یا 7، ان کے ساتھ یہ اس موضوع سے ریلیٹڈ تھی جو میں نے پچھلے جمعے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس موضوع پر احادیث بہت ہیں، لیکن ان میں سے جو ہمارے وقت میں جتنی ہو سکتی ہیں کم سے کم 8-10 احادیث میرا خیال تھا کہ آپ کے سامنے اس لیے رکھوں کہ یہ وہ مسئلہ ہے جو اس امت کو گزشتہ 200-250 سالوں سے ایک سنگین خطرے کے طور پر اس کو پیش ہے، اور وہ اس لیے پیش ہے کہ جب تک اسلام عروج پر رہا، اسلام کی حکومت رہی، اسلام کی کامیابیاں رہیں، تو اس وقت تک کسی کو غیروں کی نقالی کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ اسلام کے ساتھ ایک حکومت کا اور اسلام کے ساتھ ایک عزت کا اور دنیاوی کامیابیوں کا ایک خود بخود ایک تاثر وابستہ تھا۔
مسئلہ اس وقت پیش آیا جب اسلام کو سیاسی زوال ہوا، مسلمانوں کو، اسلام کو تو نہیں کہنا چاہیے، مسلمانوں کو سیاسی زوال ہوا، ان کی حکومتیں چلی گئیں، وہ ترقی دنیا کی اور مادی ترقی کے میدان میں وہ دیگر قوموں سے پیچھے رہ گئے، تو قدرتی طور پر مسلمان مرعوب اور متاثر ہو گئے ان قوموں سے جن قوموں کو دنیا میں جو فاتح ہو گئیں، جو حاکم ہو گئیں، جو سامنے آ گئیں، جنہوں نے سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، مادی ترقی میں، جنہوں نے دنیا کی باغ ڈور سنبھال لی، جنہوں نے مسلمانوں کے ہاتھوں سے نظام لے لیے، تو اس سے اور ان کے پاس جب نظام آیا تو انہوں نے مسلمانوں پر ایک محنت بھی کی، ان کے لیے چیزیں لے کر آئے، ان کے لیے تعلیمی نظام لے کر آئے، ان کو متاثر کرنے کی تمام ذرائع اختیار کیے، اور اب جو آپ کو اپنے معاشرے میں جو تصویر نظر آتی ہے ہر موقع کے اوپر، وہ اس 100-150 سال کی اس محنت کے نتائج ہیں جو آج آپ کے معاشرے پر، کہ آپ کو ہر موقع کے اوپر دیکھیں تو غیروں کی نقالی کرنے میں لوگ فخر محسوس کرتے ہیں، اور اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار اور آمادہ رہتے ہیں۔ فیشن کے نام پر آپ کے ہاں جو چیز بھی آ جائے لوگ اس پہ شرم نہیں محسوس کرتے، لیکن سنت پہ شرم محسوس کرتے۔ فیشن کے نام پر پھٹی ہوئی پینٹیں بھی پہنی جا سکتی، اور فیشن کے نام پر عورتوں کے پائنچے جو ہے وہ ٹخنوں سے، عورتیں فیشن کے نام پر اپنے پائنچے ٹخنوں سے اٹھا لیتی ہیں، لیکن مرد اس کو نہیں اٹھا سکتے شرم کی وجہ سے، کہ کیونکہ سنت ہے، فیشن نہیں۔ وہ عورتوں کا پاجامہ آیا تھا، پھر مجھے کسی دوست نے بتایا، کہتے ہیں کہ عورتوں کے پاجامے ہوتے تھے اونچے اونچے ٹخنوں سے اوپر، تو پھر اس کا نام ہی رکھا تھا ملا پاجامہ، کہتے ہیں کہ مولوی جو ہیں وہ اس طرح کے کپڑے اونچے پہنتے ہیں، تو یہ عورتیں ٹخنوں سے اوپر کے پاجامے پہن کے آرام سے گھوم رہی ہیں، ان کو کوئی شرم نہیں آتی کیونکہ فیشن۔ اور کسی مرد سے کہو کہ بھائی یہ واجب ہے تمہارے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے ہے جو وجوب کے درجے پر، اس میں وعید ہے بڑی سخت اپنے پائنچے جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے رکھنے کے اوپر، تو وہ اس کے لیے تعویلات ڈھونڈتے ہیں، کہتے نہیں وہ تو جی پرانے زمانے میں تکبر کی وجہ سے ہوتا تھا، ہمیں تو بالکل تکبر ہی نہیں ہے، تو ہمارے لیے تو نقصان بھی نہیں ہے اس میں نقصان تو ان کے لیے ہوگا جن کو تکبر ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں آپ سنیں گے، جو لوگ تھوڑے 2-4 کہیں پر انہوں نے 2-4 حرف پڑھ لی ہوں۔ تو جس طرح میں نے پچھلے جمعے پر عرض کیا تھا کہ معاملہ یہ ہے کہ آخرت میں انسان کا حساب کس کے ساتھ ہو، تو جن کے ساتھ آخرت میں انسان اپنا حشر چاہے، یاد رکھیں دنیا میں ان کی شکل و شباہت رکھے، اور دنیا میں ان کے طور اطوار، ان کے طریقے رکھے۔ حدیث شریف میں 2 باتیں آتی ہیں، ایک آتا ہے المرء مع من احب، جس سے انسان محبت کرتا ہے آخرت میں اللہ جل شانہ اس کو ان کے ساتھ رکھے گا، اور دوسری ایک چیز آتی ہے کہ جس نے جس کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے سمجھا جائے گا۔ اس لیے یہ مشابہت کا جو مسئلہ ہے اس کو کوئی ہلکا اور عام مسئلہ نہ سمجھے۔ اسلام میں مردوں کو عورتوں کی مشابہت سے منع کیا گیا، عورتوں کو مردوں کی مشابہت سے منع کیا گیا، بہت سخت وعید ہے اس کے اوپر۔ اب آپ دیکھیں کہ اس نئے فیشن میں تمام، آج کل آپ دیکھتے ہی ہوں گے ان چیزوں کو، کہ تمام وہ چیز آتی مردوں کے میں آئے گی تو ان کی عورتوں سے مشابہت ہو رہی ہوگی، عورتوں نے ایسی چیزیں پہنی ہوئی ہوں گی جن کی مردوں کے ساتھ مشابہت ہو رہی ہوگی۔ تو یہ صرف اس میں دیگر ادیان اور دیگر مذاہب سے ہی اپنی شناخت کو الگ رکھنے کے لیے نہیں، بلکہ ہر چیز کو اسلام کا جو نظام عدل ہے یا عادلانہ مزاج ہے اس میں ہر چیز کو اپنی جگہ کے اوپر رکھا جاتا ہے، جس کے لیے اللہ جل شانہ نے جو چیز پسند فرمائی ہے اس کو اسی کے اوپر رکھنے کی تاکید کی گئی ہے تاکہ کوئی چیز آپس میں خلط ملط نہ ہو۔ اب آ جائیں حدیث نمبر 1 کے اوپر، آج کی جو دوسری چیز تھی۔ عن جبیر بن مطعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس منا من دعا الى عصبیہ ولیس منا من قاتل على عصبیہ ولیس منا من مات على عصبیہ۔ 3 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں۔ آپ نے کہا کہ جو شخص عصبیت کی طرف پکارے، دعوت دے عصبیت کی طرف، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور جو شخص عصبیت کی بنیاد پر جنگ کرے وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے، اور فرمایا کہ جو عصبیت کے اوپر مر جائے وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ پھر عصبیت ہے کیا؟ عصبیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان دین کو، عقیدے کو، نظریے کو اور عدل کو، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کسی اور بنیاد پر ساتھ دینے کا فیصلہ کر لے۔ مثلا میں اس کا ساتھ اس لیے دوں گا کہ یہ اس کی اور میری قوم ایک ہے، میں اس کا ساتھ اس لیے دوں گا کہ ہماری زبان ایک ہے، میں اس کا ساتھ اس لیے دوں گا کہ ہمارا علاقہ ایک ہے، ہمارا صوبہ ایک ہے، ہماری جماعت ایک ہے، ہماری تنظیم ایک ہے۔ یہ عصبیت کہلاتی۔
اور ایک عصبیت کی تعریف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے جو اگلی حدیث میں آ رہی ہے. اس سے مسلمانوں کو منع کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے تھے اس میں عصبیت کی ہر نوع اور ہر قسم موجود تھی. اس میں لوگ قبائل کی بنیاد پر عصبیت لوگوں میں تھی اور بہت سخت تھی. اس میں نسب کی بنیاد پر لوگوں میں عصبیت تھی اور بہت زیادہ سخت تھی. کوئی ایسی قسم نہیں تھی عصبیت کی جو اس معاشرے میں موجود نہ ہو. اور آزادی اور غلامی کے نام پر تھی اور بہت ساری عرب اور عجم کے نام پر تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ایک محنت فرمائی اس معاشرے کے اوپر کہ لوگوں کے درمیان جو رشتے کی بنیاد ہے وہ اللہ کا دین اور عدل و انصاف. حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آپ کے بیان کا ایک اہم ترین حصہ اس کے اوپر مشتمل تھا جس میں آپ نے لوگوں کو کہا کہ یہ تمام چیزیں جو جاہلیت کی میراث تھیں، جاہلیت کے زمانے میں چلتی تھی، آج وہ میرے پاؤں تلے اللہ جل شانہ نے رون دی ہیں. تحت قدمی موضوع، کہا کہ میرے پاؤں تلے اللہ نے رون دی. ساری مجھے اللہ نے ایسے بھیجا کہ ان ساری چیزوں کو ختم کر دیا. اس لیے انسانوں کو جو اگلی روایات اسی کے اوپر مشتمل ہیں کہ انسانوں میں اللہ پاک نے جو فضیلت کا معیار قائم فرمایا وہ تقوی ہے. وہ کوئی بلڈ لائن نہیں ہے، کوئی مخصوص خاندان نہیں ہے، کوئی مخصوص برادری نہیں ہے، کوئی مخصوص نسل نہیں ہے، کوئی مخصوص علاقہ نہیں ہے. تو حتیٰ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہونا بھی نہیں ہے. اسی لیے بنی اسرائیل کے ساتھ، بنی اسرائیل کو جو سب سے زیادہ غرور تھا وہ اپنے نبیوں کی اولاد ہونے پر تھا. اور وہ سمجھتے تھے کہ اتنا بڑا سلسلہ نبیوں کا اللہ پاک نے چلایا، ایک دو نہیں ہے. انبیاء بنی اسرائیل سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں. اور وہ بنی اسرائیل چونکہ ایک نسلی مذہب ہے، یہودیت مطلب اسی نسل میں کے لوگ ہوتے ہیں. یہودیت میں آپ کو پتا ہوگا کنورژن نہیں ہوتی ہے، تو وہ اس خاص ایک نسل کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اسی نسل سے چل رہے ہیں. تو ان کو قرآن پاک نے پورا قرآن جا بجا اس بات کے اوپر ہے کہ ان کو بتایا گیا کہ یہ کوئی فضیلت کا دار و مدار نہیں ہے، اس بنیاد کے اوپر تمہیں فضیلت نہیں ملے گی. اور اسلام نے اس کے مقابلے میں اپنا نظام جو لایا اور ان کو وہ یہی تھا کہ یہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ جو جتنا متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، جس کی اللہ کی نگاہوں میں قیمت ہے اسی کی معاشرے میں قیمت ہوگی. اور جو اللہ کی نگاہوں میں بے قیمت ہو جائے گا تو اس کو یہ چیزیں نہیں بچا سکیں گی کہ اس کا خاندان ایسا اور اس کے اجداد ایسے اور اس کی زبان ایسی اور اس کی نسل ایسی. تو اس پر یہ صحابہ نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، اس سے خیال پیدا ہوتا ہے کہ شاید کوئی اپنے قوم کا یا اپنے قبیلے کا نام لینا بھی کوئی جرم ہو، یا اسے کوئی اپنے خاندان سے کسی سے محبت کرنا. تو یہ صحابہ نے بہت زبردست سوال حضور سے پوچھا اور آپ نے اس کا جواب دیا. وہ اگلی حدیث میں کہ واصلہ ابن اسقع فرماتے ہیں کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ امن العصبیہ ان یحب الرجل قومہ. چونکہ عصبیت کی آپ نے بہت مذمت فرمائی تھی تو ان کو خطرہ ہوا، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا یہ بات بھی عصبیت میں شامل ہوگی، ایک شخص کا اپنی قوم سے محبت کرنا، جو فطری ہے ایک آدمی کو اپنے خاندان سے یا اپنی قوم سے یا اپنی برادری سے ایک محبت تو ہوتی ہے انسان کو. تو کہا کہ یہ بھی عصبیت میں شامل ہوگی. قال لا، آپ نے کہا نہیں یہ عصبیت نہیں ہے. ولکن من العصبیہ، آپ نے کہا عصبیت میں یہ بات ہے کہ ان ینصر الرجل قومہ علی الظلم، کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی قوم کے ظلم میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوا، کیونکہ میری قوم ہے. اپنی قوم کے ظلم میں جو شخص ساتھ دے گا، جو ان کے ساتھ کھڑا ہوگا، یعنی کہ اپنی کسی انسان کو کی حمایت کرنا یا اس کا ساتھ دینا اس بنیاد کے اوپر کہ اس کے ساتھ میرا کوئی کسی نوعیت کا بھی تعلق ہے، چاہے وہ رشتہ قوم کا ہو، چاہے وہ رشتہ کسی جماعت یا تنظیم کا ہو، چاہے وہ رشتہ کسی علاقے کا ہو، کسی زبان کا ہو، رشتے کی کوئی بھی بنیاد ہو سکتی ہے. تو رشتے کی کیا، بلکہ اگر وہ رشتہ اسلام کا کیوں نہ ہو، کہ آپ کسی کا اس لیے ساتھ دیں کہ وہ مسلمان ہے اور آپ اس کے غلط بات کے اوپر اس کا ساتھ دیں، تو اسلام تو اس عصبیت کی اجازت بھی نہیں دیتا. ہندوستان میں مشہور واقعہ ہے، اور حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور بزرگ گزرے، معروف. تو ہندوستان میں مسلمانوں کا اور ہندوؤں کا تنازع ہو گیا ایک جگہ کے اوپر. ہندوؤں کا دعویٰ تھا یہ زمین ہماری ہے، اور مسلمان کہتے تھے کہ یہ زمین مسجد کی ہے، اس پر ہم مسجد بنائیں گے. تو اس کو وہ مقدمہ گیا عدالت میں، انگریزوں کا زمانہ تھا، انگریز جج تھا.
تو ہندوؤں کے پاس اپنے دعوے کی دلیل میں کوئی قانونی چیز نہیں تھی، کوئی کاغذ نہیں تھا، کوئی اور چیز نہیں تھی. تو جج نے ان سے کہا کہ آپ ثبوت دیں کہ آپ کی قبضہ مسلمانوں کے پاس تھا. دلیل مسلمانوں کے پاس بھی نہیں تھی کوئی، لیکن قبضہ ہونا خود ایک دلیل ہوتی ہے بعض صورتوں میں جب اور کوئی دلیل نہ ہو. تو انہوں نے کہا کہ جی، ہندوؤں نے کہا کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں. لیکن ان مسلمانوں کے سب سے بڑے عالم ہیں مولانا مظفر حسین، مفتی مظفر حسین کاندھلوی صاحب، آپ ان کو گواہی کے طور پر بلا لیں. اگر وہ یہ کہہ دیں کہ یہ زمین مسلمانوں کی ہے تو ہم چھوڑ دیں گے. تو جج نے سمن جاری کیا. مفتی مظفر حسین صاحب یہ ہمارے شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اجداد میں سے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا تھے. تو ان کو کہا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں کسی انگریز کا منہ نہیں دیکھوں گا. یعنی چونکہ ایک نفرت تھی غاصب سے، اس کافر سے جو ہمارے ملک پر آ کر مسلط ہو گیا تھا، اگر اس سے لڑنے کی استطاعت نہیں تھی تو جو استطاعت تھی انہوں نے اس پر عمل کیا ہوا تھا. استطاعت یہ تھی، کہا کہ میں اس کی شکل نہیں دیکھوں گا. تو انگریز جج نے پیغام بھیجا کہ آپ عدالت میں آ جائیں، تشریف لے آئیں، آپ دوسری طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں، مجھے نہ دیکھیں، لیکن یہ گواہی دے دیں اس مسئلے کی. یہ جو ہندو جس مسئلے کو لے کر آئے، اور انہوں نے حیران کن طور پر اس کا مدار ایک مسلمان عالم کی شہادت اور گواہی کے اوپر رکھ دیا. مسجد کا معاملہ ہے، مسلمان ایک طرف سے مدعی ہے اور معاملہ بھی مسجد کا ہے، اور ہندو مسلمان عالم کی گواہی کے اوپر تیار ہو گئے، تو مسئلہ تو بہت آسان ہے، اور پیپر کسی کے پاس بھی نہیں ہے. تو مولانا نے کہا ٹھیک ہے میں آؤں گا، لیکن میں ایسی جگہ کھڑا ہوں گا کہ میری قسم نہ ٹوٹے، میں انگریز جج کی شکل نہیں دیکھوں گا اور اپنی گواہی دوں گا. آئے اور انہوں نے کہا کہ جی یہ مسجد، یہ جگہ ہندوؤں کی ملکیت ہے اور یہ مسلمانوں کا دعویٰ غلط ہے، اور یہ غصب کی زمین کے اوپر مسجد بنانا چاہتے ہیں جو ویسے بھی جائز نہیں. تو وہ انگریز جج حیران رہ گیا. اس نے کہا کہ دیکھیں اگر یہ کہہ دیتے کہ بھائی مسجد کا معاملہ ہے اور یہ ہے، اور کہہ دیتے کہ تو ان کے لیے کیا، ان کی گواہی کے اوپر تو سارے انحصار تھا. تو جس پر میں عرض کر رہا تھا کہ عصبیت تو اس کی بھی جائز نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ بھئی اب ہندوؤں کا معاملہ ہے مسلمانوں کے ساتھ، اور معاملہ پھر مسجد کا ہے، اللہ کے گھر کا معاملہ ہے، تو چلو اس میں مسلمانوں کا ساتھ دے دیا جائے. تو اسلام قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا. تو جب ان معاملات میں عدل کے خلاف نہیں دیتا، تو آپ سوچیں کہ زبان کی بنیاد پر اور برادری کی بنیاد پر اور قوم کی بنیاد پر اور نسل کی بنیاد پر، اس بنیاد کے اوپر کیسے انسان کو عدل کے خلاف کھڑے ہونے کی اسلام اجازت دے سکتا ہے. اور یہ ہمارے ہاں ایک کامن پریکٹس بن گئی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں. آپ دیکھیں دیہاتوں میں آپ جائیں، ابھی آج کل الیکشن کا زمانہ، اور الیکشن سے مرادی بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں بہت جگہوں کے اوپر. آپ جا کے عمومی قوم کا مزاج دیکھیں کہ کس بنیاد پر لوگوں سے تعاون مانگا جا رہا ہوتا ہے. اہلیت کی بنیاد پر نہیں، دیانت کی بنیاد پر نہیں کہ میں دیانتاً اس کا استحقاق رکھتا ہوں، یا کوئی کہے کہ میں اس کی اہلیت رکھتا ہوں، یا دوسرا کہ اس کی کہا جائے گا دیکھو تمہاری برادری کا بندہ کھڑا ہے، اب یہ دوسری برادری کے بندے سے ہار گیا تو بڑی بے عزتی کی بات ہوگی اور یہ بڑی شرم کی بات ہوگی، اس لیے اس کا ساتھ. اور وہ آپ دیکھیں جا کر ان جگہوں کے اوپر جہاں پر دیکھتے ہی ہوں گے آپ لوگ، خیر. تو یہ عصبیت جاہلیہ ہے، یہ جاہلیت کے زمانے کی عصبیت. جس کام کے لیے جو لوگ کھڑے، ان کے ساتھ ان کا عدل کا تعلق یہ ہے کہ ان کے اندر اس کی اہلیت ہے یا نہیں. دیانت جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں، ان ریکوائرمنٹس کو دیکھا جائے گا، وہ اس کے اندر جس میں پوری ہیں ایک آدمی کو انہی کے ساتھ ہونا چاہیے. اگر وہ پوری نہیں ہے تو کسی اور چیز کو یوں بنیاد نہیں بنانا چاہیے. حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ یہ جانتا بھی ہو کہ ہماری جماعت نے غلط فیصلہ کیا، اور ایک بالکل ایسے بندے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جس بندے کا نقصان اور ضرر، اس کی بددیانتی اور اس کی خیانت معلوم ہو ایک آدمی کو، کہ معلوم طور پر پتہ ہے کہ یہ بندہ خائن ہے، معلوم طور پر پتہ ہے کہ بددیانت ہے، پھر بھی یہ سوچ کر کہ بس ہم نے فیصلہ کیا، تو انسان کو جو ہے اپنے جانتے بوجھتے ہوئے، ایک کسی کو علم نہ ہو، ایک اس کو اچھی طرح علم ہے کہ اس بندے کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خیانت کرے گا، لوگوں کے اموال کھائے گا، یہ لوگوں کو نقصان اور ضرر پہنچائے گا، تو اس میں انسان کو جو ہے وہ مخلوق کی اطاعت نہیں ہے، خالق کی نافرمانی کر کے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. کیونکہ آپ جب کسی کو نامزد کر رہے ہوتے ہیں تو آپ گویا کہ گواہی دے رہے ہوتے ہیں ایک طرح سے، اور آپ اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہوتے ہیں. تو کہا گیا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، تقوی اور نیکی کے کاموں میں تعاون کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ،
گناہ میں اور بغاوتوں میں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ نافرمانیوں میں، اس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ تو کوئی بھی ایسا موقع ہو، کبھی خاندانی اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، ان خاندانی اختلافات میں بھی لوگوں کے ماتھے اور چہرے اور اپنے تعلقات دیکھنے کی بجائے انسان کو عدل کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، چاہے اس کی جو قیمت بھی اس کو ادا کرنی پڑے، چاہے جو بھی اس کی بات انسان وہی کرے جو دیانتاً درست ہو، جو شرعاً درست ہو، چاہے وہ کسی کو اچھی لگے بری لگے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما کو بہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحتیں پوچھنے کا بڑا ذوق تھا، بہت پوچھا کرتے یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائے۔ تو انہیں جب کئی احادیث ہیں، ایک حدیث میں آپ نے جو نصیحتیں فرمائی اس میں سے ایک جملہ یہ تھا کہ قل الحق ولو کان مرا، کہا کہ ابو ذر حق اور سچی بات کرو چاہے کتنی کڑوی کیوں نہ ہو، چاہے کتنی کسی کو بری کیوں نہ لگے، لیکن تم ہمیشہ حق بات کرنا اور سچی بات کرنا۔ اور وہ پھر جس چیز کو سچ سمجھتے تھے ایسا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو اور اس وصیت کو ایسا انہوں نے پلو سے باندھا کہ پھر ہر موقع پر وہ خلفائے اسلام کو بھی حضرت ابو ذر غفاری کی بے باکانہ گفتگو اور بالکل کھلی گفتگو جو ہے وہ موجود ہے روایات کے اندر کہ وہ فرمایا کر جو کہنا چاہتے تھے وہ کہا کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا وَلَكِن مِّنَ الْعَصَبِيَّةِ أَن يَنصُرَ الرَّجُلُ، کہ بندہ مدد کرے قومہ اپنی قوم کی علی الظلم، ظلم کے اوپر بھی ساتھ دے کسی کا، یہ عصبیت ہے۔ آخری حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَفْتَخِرُونَ بِآبَائِهِمْ الَّذِينَ مَاتُوا إِنَّمَا هُمْ فَحْمُ جَهَنَّمْ۔ یہ بھی حدیث آج کل بڑی ریلیونٹ ہے اور بڑی فٹ آتی ہے۔ پنجاب میں نعرہ اٹھایا گیا کہ جی ہمیں رنجیت سنگھ پر فخر ہے، اور سندھ میں نعرہ اٹھایا گیا کہ ہمیں راجہ داہر کے اوپر فخر ہے، یہ ہمارے ہیروز ہیں۔ یہ حدیث ان کو ہیرو بنانے والے لوگوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم ان کے وہ تمہارے باپ اجداد نہیں ہیں۔ حضور نے کہا کہ یا تو لوگ اپنے ان باپ دادوں پر فخر کرنے سے باز آ جائیں جو مر چکے ہیں اور دوزخ میں جل کر کوئلہ بن چکے ہیں، جو لوگ مر چکے ہیں اور دوزخ میں جل کر کوئلہ بن چکے ہیں ان پر فخر کرنے سے لوگ باز آ جائیں، ورنہ کیا کرے گا اگر نہیں باز آئیں گے او لیکونن اہون علی اللہ من الجعل الذی یدہدہ الخراء بانفہ، نہیں تو اللہ تعالیٰ اتنا ذلیل کر دے گا، ان کیڑوں کی طرح ذلیل کر دے گا جو غلاظت کے اندر اپنی ناک سے رستہ بناتے ہوئے جا رہے ہوتے۔ حدیث کی تعبیر دیکھیں کیا، کہا کہ غلاظت کے وہ کیڑے جو غلاظت کے اندر پاخانے کے اندر اپنی ناک سے رستہ بناتے ہوئے چلتے ہوئے انسان کو نظر آتے ہیں، کیونکہ کیڑے کی ناک آگے ہوتی ہے تو پہلے اس کی ناک جاتی ہے پھر اس کے لیے رستہ بنتا ہے اس میں۔ کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو اپنے ان کفر پر مرنے والے آباء و اجداد کے اوپر اسلام کو چھوڑ کر فخر کریں گے، اللہ ان کو ان کیڑوں سے بھی زیادہ ذلیل کر دے گا۔ ان اللہ قد اذهب عنکم عبیۃ الجاہلیہ وفخرھا بالآباء، اللہ تعالیٰ حضور نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے تمہارے لیے تم کو جاہلیت کے زمانے کے باپ دادوں پر فخر کرنے سے روک دیا ہے، کیونکہ یہ اس زمانے میں اس بات کی بڑی ضرورت رہ گئی تھی۔ اگر اس وقت یہ بات نہ کی جاتی تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سیادت تقوی کی بنیاد پر اور علم کی بنیاد پر دینی تھی وہ کبھی معاشرے کے اندر معزز مقام نہیں پا سکتے تھے، اور معاشرے میں انہی لوگوں کا معزز مقام ہوتا جو جاہلیت کے زمانے کے بڑوں کی اولادیں تھیں۔ وہ اپنے جاہلیت کے زمانے کے باپ دادا کے قتل و غارت کے اوپر ان کی جنگوں پر فخر کرتے رہتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، کیونکہ اب ایک نئی لیڈرشپ دی جا رہی تھی اسلامی معاشرے کو، اور اس نئی لیڈرشپ کی بنیاد اور اس کی جو ایلیجبلٹی تھی، اس کی جو کوالیفیکیشن تھی، وہ یہ نہیں تھی کہ یہ فلانے کے پوتے ہیں اور فلانے کے پڑ پوتے ہیں اور فلانے کے لکڑ پوتے ہیں، ان کی یہ تھی کہ یہ علم و تقوی کی مسند پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، چاہے جو بھی ان کے آباء و اجداد غلام تھے یا آزاد تھے، عرب تھے یا عجم تھے، غریب تھے یا مالدار تھے، معروف خاندانوں کے تھے یا غیر معروف خاندانوں کے تھے، اگر وہ علم و تقوی کے معیار کے اوپر پورے اتر رہے تھے تو اسلامی معاشرے کو ان کی قیادت کے لیے آمادہ کیا جا رہا تھا۔
اور پرانی جو قیادتوں کا کرائٹیریا تھا کہ فلانے جنگجو کا پوتا ہے اور اس سے بڑے جنگجو کا پڑ پوتا ہے اور فلانے فاتح کا بیٹا ہے، اس سے اس مسلمانوں کو اس سائیکی سے باہر نکالا جا رہا تھا۔ وہی چیز بعین ہی 1400 سال پہلے جو نکالی گئی تھی، یہ ہمارے لبرل دانشور اس کو دوبارہ ہماری زندگیوں میں لے کر آ گئے۔ مضامین لکھے جا رہے ہیں، پاکستان کے تمام مشہور ان پہ چھپ رہے ہیں اور ان کو آئیڈلائز کیا جا رہا ہے۔ آپ کے لاہور کے اندر رنجیت سنگھ کے مجسمے لگائے گئے یا نہیں لگائے گئے پچھلے سالوں کے اندر، کہ گھوڑے پر بیٹھا ہے کہ جی یہ فاتح ہے چونکہ اس علاقے کا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ محمد بن قاسم کا جب سندھ میں داخلے کا دن آئے گا، آپ دیکھیے گا ٹویٹر کے اوپر راجہ داہر کی کمپین دیکھ لیجئے، ہزاروں لوگ راجہ داہر کو اپنا ہیرو قرار دیتے ہوئے کہ ہمارا ہیرو تو وہ ہے کیونکہ سن آف دا سوائل وہ تھا، کہتے ہیں اس مٹی کا بیٹا تو راجہ داہر تھا، محمد بن قاسم تو عرب سے آیا تھا، تو وہ ہمارا ہیرو کیسے ہو سکتا ہے؟ اس دن میں یہی آج کل کے ذرائع ابلاغ پر دیکھتے ہیں تو کسی نے کہا کہ جی ہمارے جو ہیرو ہوں گے نا وہ ہمیں اس سرزمین کے لوگ ہوں گے، چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو۔ تو یہ احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات آپ دیکھیں کیسے معاشرے کے ساتھ اس کی ریلیونس آپ دیکھیں، ہر دور میں اس کی ضرورت دیکھیں، کتنی واضح تعلیمات دی جاتی ہیں اور وعید کتنی سخت ہے کہ اگر تم نے ان کافر آباء و اجداد پر جو اب جل کر جہنم میں کوئلہ بن چکے ہیں، اگر تم نے ان کے اوپر فخر کرنا ختم نہ کیا تو اللہ جل شانہ تمہیں ذلیل کرے گا اور ان غلاظت کے کیڑوں سے بھی زیادہ ذلیل کر دے گا۔ کیونکہ ظاہر ہے جو اسلام کے علاوہ کسی اور چیز میں عزت ڈھونڈے گا، مسلمان ہوتے ہوئے اللہ نے اس کو اسلام کی عزت دی ہو اور وہ کہے نہیں میری عزت کی معیار کوئی اور چیز ہے، مجھے تو کفر پر عزت محسوس ہوتی ہے، مجھے اسلام پر نہیں ہوتی، مجھے کفر کے اوپر فخر محسوس ہوتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اللہ جل شانہ یہی تو پھر آپ نے فرمایا اب یاد کیا چلے گا، اب آگے کیا ہوگا؟ انما هو مؤمن تقی و فاجر شقی، بس دو تقسیمیں آپ نے فرمایا، یا تو مومن ہوگا متقی، یعنی یہ اب دو چیزیں بتائی، دو پولز بتائے جا رہے ہیں کہ یہ باقی باتیں ختم ہو جائیں گی، یا مومن متقی ہوگا یا فاجر شقی ہوگا، یعنی کافر بدنصیب کافر ہوگا یا پاکیزہ مومن ہوگا۔ اور کہا کہ الناس کلہم بنو آدم، اور یاد رکھو فخر و غرور کس چیز کے اوپر، لوگوں کے درمیان تفریق کس بنیاد پر؟ ساری انسانیت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، وآدم خلق من تراب، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا۔ یعنی تمہارے بنائے ہوئے معیارات اور پیمانے غلط، دنیا میں اگر کسی نے جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے پیمانے کے علاوہ کسی کی عظمت کے لیے کوئی پیمانہ بنائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر خط تنسیخ پھیر دی ہے کہ وہ نہیں مانا جائے گا۔ اس لیے ان موقعوں کے اوپر عالم اسلام کو جو ایک مصر میں تحریک اٹھی تھی جب قوم پرستی کی، یہ عصبیت کے ساتھ ان چیزوں کا یہ براہ راست تعلق ہے، تو جب مصر میں قوم پرستی کی تحریک اٹھی تو فخر کس پر کیا؟ نعرہ کیا تھا اس کا؟ نحن ابناء فرعون، ہم فرعونوں کی اولاد ہیں۔ کہا کہ ہمارے پاس احرام مصر ہے، فرعونوں کی ہزاروں سال کی تاریخ ہے، تو ہم فرعون، نحن ابناء فرعون، ہم فرعونوں کی اولاد ہیں۔ مصریوں میں قوم پرستوں نے نعرہ اٹھایا، اس پر مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ مصر گئے، انہوں نے مصر میں خطاب کیا، وہ چھپا عربی کے اندر، اس کا بڑا زبردست عنوان رکھا کہ اسمعی یا مصر، اے مصر میری بات سنو، اور کہا کہ اے مصر اگر تمہیں فرعونوں پر فخر ہے تو پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں واپس کر دو اہل عجم کو۔ اگر تم محمد عربی پر فخر نہیں کرتے اور فرعونوں پر فخر کرتے ہو تو ہم ہند کے عجمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر فخر کرتے ہیں، ہم اپنی نسبت ان کے ساتھ کرتے ہیں، تم ان سے اپنی لا تعلقی پھر ظاہر کر دو بیشک، ہم حضور کی نسبت کے اوپر فخر کر کے زندگیاں گزارنے کے لیے تیار۔ تو وہ سید قطب ملے یا کسی اور عالم کا آتا ہے مولانا ابو الحسن علی صاحب سے، انہوں نے کہا کہ کاش مصر آپ کی پکار سن لے۔ آپ نے کہا کہ اسمعی یا مصر، سنو میری بات ہے مصر، تو کاش مصر آپ کی یہ بات سن لے۔ وہ جگہ جگہ اس عنوان پر انہوں نے تقریریں فرمائی اور اس قوم پرستی کا یہ جو زہر ہے اس کو وہاں سے ختم کی۔ حالانکہ وہ عرب قوم پرستی تھی، عرب قوم پرستی کے یہ نتائج نکلیں گے تو آپ سوچیں پشتون قوم پرستی، بلوچ قوم پرستی، سندھی قوم پرستی، اردو قوم پرستی، کسی بھی اعتبار سے اگر قوم پرستی کے اوپر لوگوں کو جمع کیا جائے گا وہ بات بالآخر جا کر انہی جگہوں کے اوپر پہنچے گی۔ آخری اور منطقی نتیجہ اس کا یہی ہوگا۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں اسلام کی شناخت اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن عطا فرمایا ہے، اور یہ ہمارے فخر کے لیے، ہمارے شکر کے لیے اور ہماری نسبت کے لیے اور ہماری سعادت کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔